دوستو آج ہم ایک ایسی طاقت کی بات کریں گی جو نہ نظر آتی ہے نہ ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے، لیکن یہ طاقت پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ ہے صبر۔ صبر انسان کا سب سے بڑا طاقت ہے۔ عام طور پر طاقت کس کو سمجھتے ہیں؟ جسمانی زور، پیسہ، اختیار یا زبان کی تیزی، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر ہے۔ ہم عام طور پر طاقت کس کو سمجھتے ہیں؟ جسمانی زور، پیسہ، اختیار یا زبان کی تیزی، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمزور ہے یا وہ ظلم برداشت کرتا رہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ پر مکمل بھروسہ، مشکل وقت میں خود کو قابو میں رکھنا اور گناہ کے راستے سے خود کو روک لینا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچیں، جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو اور اللہ آپ کے ساتھ ہو تو کیا آپ واقعی کمزور ہے؟ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا صبر اللہ کی اطاعت پر صبر، نماز، روزہ، حلال راستہ، جب دل نہ چاہے تب بھی اللہ کو نہ چھوڑنا۔ دوسرا صبر گناہ سے رکنے کا صبر، جب نفس کہے کر لو اور ایمان کہے نہیں، وہ لمحہ اصل طاقت کا ہوتا ہے۔ تیسرا صبر مصیبت پر صبر، نقصان، بیماری، تنہائی اور دل ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ سے شکوہ نہیں بلکہ دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، کتنی تکلیفیں آئی، طائف میں پتھر پڑے، اپنی ہی شہر سے نکالا گیا، لیکن زبان پر بددعا نہیں، صرف صبر اور دعا، اور اللہ نے کیا اسی صبر کو دنیا کے سب سے بڑی فتح میں بدل دیا۔ دوستو، آج کا انسان جلدی ہار مان لیتا ہے۔ تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ نہیں، کبھی بھی اللہ دیر سے دیتا ہے تاکہ آپ صبر سیکھ لیں اور صبر کے ساتھ درجہ بلند ہو جائے۔ یاد رکھیں، صبر کا پل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ پل صبر کے بعد ملتا ہے، صبر کے دوران نہیں۔ جو شخص صبر چھوڑ دے وہ انعام سے پہلے ہی واپس چلا جاتا ہے۔ اگر آج آپ ٹوٹی ہوئی ہے، پریشان ہے یا اکیلے ہے، تو یہ سمجھ لیں اللہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ آخر میں ایک دعا ہے، اے اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں شکوہ نہیں شکر کرنے والا بنا، اور ہمیں صبر کو ہماری سب سے بڑی طاقت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ باتیں دل کو لگی تو ویڈیو کو لائک کرے اور صبر کی اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائے۔ جزاک اللہ خیر۔